بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فرائضهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی کائنات بیٹھ کے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے ماشاءاللہ سب حضرات نے بڑے اچھے انداز میں فضائل اور مصائب اہل بیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ نور سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا اس زمین کے مگر طریق اور قانون میں نہیں ہوگا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی سلسلہ مضامین آپ کے ذہن عادی میں موجود ہوگا اور محفوظ ہوگا رات ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں تک پیغمبر اکرم جب مدینہ میں پہنچے ہیں اس وقت تک شہر مدینہ میں قدم نہیں رکھا جب تک علی ابن ابی طالب نہیں آیا اور عزیزان گرامی پیغمبر نے ایک ہی حج کیا ہے اور وہ حج اس اعلان کے ساتھ کیا ہے کہ میرا یہ اکلوتا حج ہے اور آخری حج ہے اور جس کو باقی سارے اعمال نماز روزہ سب پہنچا ہی چکے تھے جس کو ہماری زیر نگرانی حج کرنا ہو وہ اس سال تیار چنانچہ مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حوالی مدینہ سے 80,000 آدمی پیغمبر کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے مسجد شجرہ سے احرام باندھے لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجی پیغمبر سفر کرتے ہوئے مکے کے دروازے تک پہنچے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں 1 2 4 نہیں 80,000 کا جو پیغمبر کے ساتھ ہیں 80,000 کا اجتماع عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ اب تو مکے کی زیارت کے لیے مکے میں داخل ہونے کے لیے مکے میں پہنچنے کے لیے بے چین ہیں آپ نے رکنے کا کیوں حکم دیا میرے عزیزوں اور بزرگوں علی ابن ابی طالب اس وقت مدینے میں نہیں تھے وہ یمن میں تھے اور علی ابن ابی طالب کے پاس بھی یہی پیغام تھا ہم حج کے لیے جا رہے ہیں
آپ وہاں سے آ جائیے۔ 12,000 آدمی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ یمن سے چلے، اور وہ یمن سے حج کے ارادے سے یہ قافلہ لے کے چلے، پیغمبر مدینے سے حج کے ارادے سے وہ قافلہ لے کے چلے۔ علی پیچھے رہ گئے تھے، پیغمبر کا قافلہ پہلے پہنچ گیا۔ اب حضور نے کہا اس وقت تک قدم آگے نہ بڑھیں گے جب تک علی نہ آ جائے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ بلندتر صلوات اب اگر میں کہوں کہ پیغمبر نہ مکے میں داخل ہوتے ہیں بغیر علی کے، نہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں بغیر علی کے، توجہ رہے آپ کا، نہ مکے میں داخل ہوئے نہ مدینے میں داخل ہوئے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کہا ذرا یمن کی طرف دیکھتے، توجہ رہے، جس طرح کل کہہ رہے تھے ذرا مکے کی طرف دیکھیے، آج فرما رہے ہیں ذرا یمن کی طرف دیکھیے۔ آخر اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ جناب امیر المومنین کا قافلہ، علی ابن ابی طالب کا قافلہ پہنچ گیا۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، تو پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی آپ نے کیا نیت کی؟ توجہ، حضور جو نیت آپ نے فرمائی وہی ہم نے، جو نیت آپ نے فرمائی وہی ہم نے نیت کی۔ یہاں سے اب یہ قافلہ مکے میں چلا، اور مکے میں پہنچ کے سب سے پہلے عمرہ تمتع بجا لایا گیا۔ اس کے بعد حج کے احکام ہیں، میں ایک مجلس میں چھوٹی سی چیزیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بیت اللہ کی طرف مضاف ہیں۔ طواف ہے تو خانہ کعبہ کا، صفا مروہ میں سعی ہوتی ہے وہ بھی مناسک حج، اور عرفات میں قیام ہوتا ہے وہ بھی مناسک حج، اور مزدلفہ میں رات ٹھہرتے ہیں وہ بھی مناسک حج، اور اس کے بعد قربانی کے لیے منی میں جاتے ہیں وہ بھی مناسک حج، رمی جمرات کرتے ہیں وہ بھی مناسک حج، صفا اور مروہ میں دوڑتے ہیں وہ بھی مناسک حج۔ ایک چیز ہے، اگر حاجی وہ بھول جائے، پلٹ کے آ جائے اور کچھ ہو نہ ہو، بیوی حرام ہو جاتی۔ برائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین نعرے صلوات۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حج کہلاتی ہیں، اور حج جو ہے یہ حج کعبہ کہلاتا ہے، حج بیت اللہ کہلاتا ہے۔ اب لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں، حاجی صاحب آئے ہیں ان کی ملاقات کریں، یہ کعبہ سے آئے ہیں، جو کعبہ سے آئے اس کی ملاقات کو جاتے ہیں جو کعبہ میں آئے۔ ایک حاجی صاحب ان کا سامنا ہی تھا ہمارے اس قافلے کے ساتھ، ہم کو کچھ واقفیت بھی ہو گئی، تو انہوں نے جب حج مکمل ہو گیا تو انہوں نے مہندی لگائی۔ مہندی جو ہے اس کے 2 پرپز ہوتے ہیں لگانے کے، یا تو یہ زینت کے لیے لگائی جاتی ہے، رنگ کے لیے لگائی جاتی ہے خضاب کے طور پہ، اور یا پھر یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ وہ رنگ ان کا کالا تھا، وہ جب مہندی لگائی تو وہ زیادہ اور زیادہ مجھے تھوڑی حرارت سوجی۔ میں نے کہا حاجی صاحب اب جب آپ وہاں جائیں گے لوگ آپ سے کہیں گے کہ روح سے آئی تو نہ گئی حاجی، ڈوب مرنا تھا چاہے زمزم میں۔ صلوات پڑھنے جب حج ہو رہا ہے ایک ایک منصب، اور جب جیسے ہی قریب پہنچا حکم پروردگار ہوتا ہے، اے حبیب اذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے حبیب حج تو ہو چکا، تعلیم حج بھی ہو چکی، حج کیا جا چکا، حج سکھایا جا چکا، حج سمجھایا جا چکا، حج تو ہو گیا، اب آپ جب فارغ ہو چکے ہیں تو نصب کیجئے۔ اب جب حج سے فارغ ہو گئے ہیں تو نصب کیجئے۔ عرض کرتا ہے معبود ان لوگوں کا دور جاہلیت زیادہ دور نہیں ہے، اور علی کے بارے میں ان کے دلوں میں کچھ کینے اور کچھ دفینے خزینے بھی ہیں۔ مجھے یہ خوف ہے یہ جب میں علی کے لیے کہوں گا تو یہ اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ خیر تھوڑا وقت تو گزر گیا، حج کر کے حضور پلٹ رہے ہیں، جب آ گیا نا مقام غدیر خم کا، کچھ لوگ گزر چکے تھے اور کچھ ابھی آ رہے تھے۔ اب انداز بدل گیا، آیت نے پہلے تجھ کہا تھا اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب،
نصب کیجئے، رب کی طرف رجوع کیجئے، مگر اب آیت میں انداز بدل دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ حکم پہنچا جو تیری طرف نازل کیا گیا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تم نے یہ نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ہماری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا، اور یہ انتظام پہلے فرما دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ہم جب پاکستان میں ذاکری کرتے تھے تو کسی بستی میں جب جاتے تو وہاں کے بانیان کہتے قبلہ یہ ذرا مخلوط مجمع ہے، ہمارے دوسرے لوگ بھی بڑے زبردست ہیں، ذرا بچا کے جو ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اور کہیں جب ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے قبلہ بالکل اللہ کا فضل ہے، سب مومنین ہیں، ذرا کھل مولا کائنات بلند تر صلوات۔ حبیب آج کچھ بھی ہو جائے، واللہ یعصمک من الناس لوگوں کے شر سے ہم بچائیں آج ذرا کھل کے۔ میں پچھلے ہی مہینے آپ کے ہاں غدیر پڑھ چکا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہوں، مگر جو ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے توجہ رکھیں آپ، وجہ اس کی یہ ہے ہمارے خزانے کا ہر موتی انتہائی قیمتی ہے، ہمارے خزانے کا ہر موتی لاجواب ہے، ہمارے خزانے کا ہر زیور جو ہے اور ہر موتی جو ہے وہ لاجواب اور قیمتی ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو خزانے کی بھی زینت ہیں، خزانے کی آبرو ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اس خزانے کی زینت اور اس کی آبرو ہوتی ہیں، ان میں پہلی غدیر ہے، دوسرا فدق ہے، تیسری کربلا ہے۔ یہ ہمارے خزانے کی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا، جن میں پہلی غدیر ہے، اور غدیر جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ مسئلہ خلافت کا جو کلائمیکس ہے وہ تو یہی ہے، اے حبیب جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، توجہ رہے، انہیں واپس بلاؤ، وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں، وہ واپس بلائے گئے، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، ان کا انتظار کیا گیا۔ عزیزان گرامی چند چھوڑ درخت تھے اور وہ درخت بھی کوئی اتنے گھنے سائے دار نہ تھے، البتہ پانی کا ذخیرہ خوب تھا، پانی وافر مقدار میں وہاں موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام غدیر خم ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام غدیر خم ہے، پانی وافر تھا، اور درخت جو تھے وہ تو کوئی زیادہ گھنے سایہ دار نہ تھے۔ ان درختوں کے قریب پیغمبر نے پڑاؤ کیا، حکم لگایا یہاں خیمے لگا دیے جائیں، چنانچہ پیغمبر نے اپنی فیملی، اپنے خاندان اور جو پیغمبر کے قریبی تھے ان کے لیے وہاں خیمے نصب کیے، اور کہا جو گزر گئے ہیں واپس آئیں، وہ تو واپس آ گئے، جو آ رہے تھے وہ بہت پیچھے تھے۔ آپ کو پتا ہے پیچھے رہنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کچھ سپیڈ کے حساب سے پیچھے رہ گئے، کچھ مقدر کے بھی پسماندہ ہوتے کچھ مقدر کے بھی پسماندہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں سلمان انہیں بلاؤ، اس لیے کہ حکم ہے اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اور میں نے اس لیے یہ عرض کیا کہ آپ کو بھی یہ حکم ہے، ہمیں بھی یہ حکم ہے، جب نبیوں کے سلطان کو یہ حکم ہو، اور میں اپنی اور آپ کی طرف سے پوچھ لوں معبود تیرے ریکارڈ میں کوئی ایسا ہے کسی نبی کو تو نے حکم دیا ہو اور اس نے پہنچایا نہ ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اے پیغمبر اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، ہمیں بھی کہا گیا اگر تم نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، آپ کو بھی کہا گیا اگر تم نے یہ نہ سنا تو کچھ بھی نہ سنا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، مسجود مولا کائنات بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد جو گزر گئے آ گئے، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، وہ بھی پہنچ گئے۔ سلمان بلائیے، بلانے کے کچھ طریقے ہیں، منہ سے بلایا جاتا ہے آواز دے کے، اگر سمجھو نہ پہنچے گی ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، اگر سمجھو ہاتھ بھی دکھائی نہ دے گا کپڑے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ سلمان نے تینوں کام کیے، منہ سے فرمایا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، ہاتھوں سے بھی اشارہ کیا، اپنی آواز بھی لہرائی، مگر وہ جو بہت پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے سلمان آ رہے ہیں، کوئی قیامت آ رہی ہے،
آفتاب کی حدت اور حرارت نہیں دیکھتے ہو، سورج نصف النہار کے اوپر موجود ہے، اس کی تاب اور گرمی دیکھ کے، تپش دیکھ کے نہر الکما کے ہونٹ خشک پڑ رہے ہیں، زمین خون چپا چپا اس کا تانبے کی طرح پگھل رہا ہے، پیروں پہ چھالے آ رہے ہیں، تو کہتا ہے جلدی آؤ کو قیامت آ رہی ہے۔ سلمان جا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں انہیں خیر العمل کی طرف بلاتا ہوں، وہ میرے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی کچھ اس سلسلے میں یہی لیا، یا سلمان جاؤ، جا کے انہیں کہو آج میدان غدیر میں اس طرح آؤ جس طرح خیبر سے گئے تھے۔ اس طرح آؤ جس طرح وہ جو خیبر سے گئے تھے۔ خیر جب سب لوگ پہنچ گئے، حضور نے پالان ہائے شتر کا منبر بنانے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں بھی زیادہ تفصیلات نہیں، پالان ہائے شتر کا منبر پہلے کبھی نہ بنا تھا، یہ پہلا موقع ہے، پالان ہائے شتر کا منبر بنایا، اور اس کے بعد اس کے اوپر حضور خود جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں اپنی ساری جتنی محنتیں تھیں، کتنی آیات کا استعمال ہوا، وہ جو 23 سالہ دور تبلیغ تھا اور وہ جو 23 سالہ دور تنزیل قرآن تھا، اس کا خلاصہ پیغمبر نے اور اپنی محنتیں بیان فرمائیں۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ میں قریب ہے کہ میرے خالق کا قاصد آ جائے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ جاؤں، کیا تم ایسا پسند کرو گے؟ تمہیں ایسا ہاتھی دے کے جاؤں جو سیدھا کوثر کے کنارے پہنچا دے، تمہیں ایسا رہنما دے کے جاؤں جو کبھی راستے سے بھٹکنے نہ دے، تمہیں ایسا امام دے کے جاؤں جو تمہیں نجات ہی نجات دلائے، اس سے بہتر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے۔ پیغمبر نے پہلے ان سے اقرار لیا تاکہ مولا کے معنوں میں بعد میں جھگڑتے نہ رہیں۔ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بس معنی سمجھ آ گیا کہ میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں، میں اولا بالتصرف نہیں ہوں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ متصرف ہے اور زیادہ حق رکھتا ہے۔ وہ مومن ہی کیسا جس نے اپنا آپ پیغمبر کے تسلیم نہ کر دیا، وہ مومن کیسا جس پہ پیغمبر حاکم نہ ہو اور وہ خود کا حاکم خود ہو۔ عزیزان گرامی، مومن تو وہ ہے جس کا اصل حاکم اللہ کے بعد اس کا رسول ہے۔ فرمایا میں الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں؟ جب سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، مولا آپ ہمارے اولا اور مولا اور اولا بالتصرف ہیں۔ اخذ بید علی، علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ تھوڑا آگے آ جائیں اس پر۔ محمد وآل محمد، مہربانی آپ آگے نعرہ تقدیر جناب زہرا بلند تر صلوات۔ میں نے یہ جگہ اس لیے بنوائی تاکہ جو بعد میں آتے ہیں انہیں زحمت نہ کرنا پڑے، اور پھر آداب مجلس بھی یہی ہے، نماز کا بھی حکم یہی ہے، جو نمازی پہلے آئیں وہ پہلی صفوں میں ہوں، جو بعد میں آئیں وہ پچھلی صفوں میں بیٹھیں۔ یعنی یہ کوئی انصاف تو نہیں کلمہ 40 سال کے بعد پڑھے خلافت پہلی مانگنا توجہ ہے نا آپ حضرات کی، توجہ ہے نا آپ حضرات ایک صلوات پڑھ لیں ملنہ جب کہا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اب اس وقت تو لوگوں نے کہا بخن بخن، توجہ رہے، اس وقت تو لوگوں نے کہا بخن بخن لکھئی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو مبارک ہو۔ آج کل ملا کہتے ہیں مولا کے 26-27 معنی ہیں، میں کہتا ہوں 60-70 معنی ہوں گے، مگر مولا کے جتنے معنی بھی ہوں بخن بخن کے کتنے معنی۔ لکھئی ابن ابی طالب، ابو طالب کے فرزند مبارک ہو مبارک ہو۔
अस्बहत मौलाई व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। अब लोग कहते हैं जी मौला के माने दोस्त। अली के साथ कुछ लोग नाराज थे और पैगंबर ने उनके साथ अली की सुलह कराने के लिए, ये बात आज नहीं होती, ये पहले भी कई मरतबा हुई। एक मरतबा हारून रशीद के दरबार में उलमा का मजमा है, सब उलमा बैठे हैं, तो उसने पूछा ये जो गदीर के दिन पैगंबर ने फरमाया था मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, उलमाए किराम आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने यही कहा कुछ लोग अली से नाराज थे, तो पैगंबर ने उस धूप में लोगों को रोक के खड़ा करके और एक तवील जो 3 घंटे पे मुश्तमिल, एक पैर पे मुश्तमिल है खुतबा, वो खुतबा दिया और उसके बाद ये ततिमा और ऐलान ये था कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली इब्न अबी तालिब मौला हैं। कुछ लोग अली से नाराज थे, पैगंबर ने इस तरीके से सुलह कराई। तो वो चूंकि बादशाह था, हुक्मरान था, मामून हारून रशीद, वो कहता है ऐसी हरकत तो आप किसी बच्चे की तरफ भी निस्बत नहीं दे सकते, रसूल की तरफ कैसे? ऐसी बात तो किसी बच्चे की तरफ भी निस्बत नहीं दी जा सकती। आप पैगंबर सब लोगों को जमा किया, धूप में खड़े रखा, 3 घंटे तक खुतबा देते रहे और बात क्या निकली, जो लोग अली से नाराज हैं वो अली से राजी हो जाए, ये कोई बात ना हुई। अजीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। मैं 2 चीजें इस सिलसिले में अर्ज कर चुका हूँ, एक आज अर्ज किए देता हूँ। देखें मौला के माने आप इधर उधर नहीं जाएं। मैं उस शायर के लिए दुआ करता हूँ जिसने कहा अबस फरमाना है मन कुल तो मौला मीर अली अरसू अली मौला बाम आना के पैगंबर बवद मौला। अली उन्हीं मानों में मौला है जिन मानों में पैगंबर, अली उन्हीं मानों में मौला है जिन मानों में पैगंबर मौला है। और अगर अभी बात वाज़ेह नहीं हुई तो मिशका मुस्लिम सही बुखारी में लिखा है मामिन मोमिन इल्ला बाना औलन नासिबे औला बिल मोमिनीन का माना क्या है, इन मात व तरक दैनन, अगर कोई मोमिन मर जाए और कर्जा छोड़ के मरा हो, कर्जा मेरे पास आके ले जाए, यतीमों की परवरिश मैं करूंगा, बेवाओं के खर्चे मैं दूंगा, यतीमों की परवरिश मैं करूंगा, कर्जे उसके मैं दूंगा। वह इन तरक मालन, अगर माल छोड़ के मरा फलयरसू उसबतु मान कानून 705 सफा दूसरी दिन सही बुखारी लिखा है, अगर माल छोड़ के मरा रिश्तेदार ले लें, कर्जा छोड़ के मरा कर्जे मैं दूंगा। या रसूल अल्लाह फिर माल भी आप लें, कहा नहीं माल वारसों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, कर्जे मैं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं मोमिन का मौला जो हूँ। अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। सही बुखारी दूसरी जिल्द सफा नंबर 643 सफा 643 के ऊपर लिखा है, किताब तफसीर में लिखा है वलायत मफ्तूहतन मस्दरुल वलाय फ़हिय रुबूबियत, वलायत या विलायत ये 2 ही लफ्ज हैं, या वाव की ज़ेर से है या वाव की ज़बर से है। अगर वाव की ज़बर से हो इसका माना रब्बुल आलमीन के हैं, अगर वाव की ज़ेर से हो इसके माना अमीरुल मोमिनीन के हैं। सही बुखारी तो कहती है 2 ही रास्ते हैं, या अली को रब मान के नुसैरी हो जाओ या अमीरुल मोमिनीन मान के शिया हो जाओ। तीसरा ये जो बहुत बड़े कुरान काफी कहते हैं, इनसे जरा पूछिए हुक्म बल्ले माँ उनज़िला, ये माँ क्या है जो नाज़िल किया। इसी में आपको खिलाफत बिला फसल भी मिलेगी और माँ का मफहूम भी। ये 2 चीजें अर्ज करके मैं आगे बढ़ूंगा। खिलाफत बिला फसल भी मिलेगी और ये माँ क्या है जो नाजिल किया गया। काफी कहते हैं पहुंचा क्या जो नाजिल किया गया, ये जो क्या है जो नाजिल किया गया। अगर आपको समझ ना आए तो बाबे अहले बैत पे आइए, फौरन बात समझ आ जाएगी। सूरह नजम पढ़िए, इरशाद है वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा हुवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मेराज की रात जब फासला 2 कमानों से भी कम तर रह गया, वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की बंदे की तरफ जो वही की। सूरह मायदा में है बल्ले मा उनज़िला और सूरह नजम में है औहा इला अब्दिही मा औहा, वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। इन 2 जो को जमा कीजिए, आपके सामने आ जाएगा सारा मामला। ऐ हबीब जो मेराज की रात कहा था गदीर के दिन आज की रात कहा था,
آج غدیر کے دن پہنچا دے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب آپ سمجھ گئے کہ وہ با موصولہ تو حل ہو گیا کہ کوئی بات پہلے ہو چکی ہے جس کی پردہ داری ہے. جو کہا گیا وہ کیجئے, جو حکم دیا گیا وہ پہنچائیے, اور اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. توجہ, اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب آپ پوچھیں گے اس میں خلافت بلا فصل کیسے ثابت ہو گئی؟ آپ ایک سلوات پڑھیں, میں عرض کرتا قرآن مجید میں معراج کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہیں اور سورہ نجم کے اندر بھی. آپ جب معراج کی آیات پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جب سفر معراج پیغمبر کا شروع ہوا, مکہ مدینہ سے ام ہانی کے ہاں سے چلے تھے, گھر سے بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس سے جب چلے تھے سواری بدل کے, سلوات پڑھ لیں اب سواری بدل گئی, سمت سفر بھی بدل گئی. پہلے اس طرح جا رہے تھے, اب یوں توجہ رہے. پہلے اس طرح جا رہے تھے, اب یوں سفر شروع ہوا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب جب اس طرح سفر شروع ہوا, جبرائیل ساتھ ہے, قدم کے ساتھ قدم ہے, شانے کے ساتھ شانہ ہے, بالکل جوڑ کے ساتھ 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 جا رہا ہے. پہلی منزل آئی ساتھ ہے, دوسری آئی ساتھ ہے, چوتھا آسمان آیا ساتھ ہے. بیت المعمور, وہ کعبہ جو حضرت آدم نے بنایا تھا اور طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا تھا, وہ بیت المعمور اس کا نام ہے. اس میں جب پیغمبر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا. 1.25 لاکھ نبیوں نے آ کے سلام کیا. وہاں نماز کے لیے وہ سارے جب حاضر ہوئے, عزیزان گرامی, نماز کا جب وقت ہوا, اب امامت کون کرائے؟ تو جس طرح آپ نے دیکھا جب علماء جمع ہوئے, قبلہ قبلہ قبلہ, تو اس طرح انبیاء بھی جب سب جمع ہوئے, امامت کون کرائے گا؟ جبرائیل نے پیغمبر کا بازو پکڑ کے آگے کیا, حضور آپ کی موجودگی میں اور کون پڑھا ہے؟ مولا مشکل کشا بلند ترین نعرے نماز ہوئی. اس کے بعد آگے سفر شروع ہوا. جب آگے سفر شروع ہوا, ایک جگہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے نام جس کا لکھا سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے, وہاں ایک درخت کا آثار ہے, وہ درخت ہے. اس درخت تک یہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, جبرائیل بھی ساتھ ہے, پیغمبر بھی ساتھ ہے. جب سدرہ آیا, جبرائیل کے قدم رکے. کہا, جبرائیل رک گئے. کہا اب یہ وہ منزل ہے, اس سے آگے اگر بال کے برابر بھی بڑھوں تو میرے پرو بال جل جائیں. بال کے برابر بھی اگر بلند ہو جاؤں تو میرے پرو بال جل جاتے ہیں. آگے آپ جانے اور آپ کا پروردگار جانے. حضور فرماتے ہیں جبرائیل پہلے جتنے لوگ آئے ہیں انہیں بھی یہی چھوڑا. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جو یہاں تک آئے ہیں, یہاں آئے ہی کون؟ آپ پہلی ہستی ہیں جو یہاں تک آئے ہیں, باقی یہاں تک آئے ہی کون ہے؟ بہرحال میں یہاں تک ہی, اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے جبرائیل اکیلا تو کجا, پیغمبر ساتھ ہوں تو بھی نہیں جا سکتا. پیغمبر ساتھ ہوں تو بھی نہیں جا سکتا. اور واضح ہے آپ حضرات پہ, جہاں خطرہ ہوتا ہے پیغمبر کے ساتھ. جبرائیل نے یہ نہیں کہا میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا. جبرائیل کہتے ہیں اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. توجہ, جو کسی کے ساتھ نہ ہونے کی جگہ ہوتی ہے وہاں کوئی ساتھ ہو تو جلنے کا اندیشہ. فرمائیں نا آپ حضرات, آگے میں نہیں جا سکتا. چنانچہ آپ معراج کی آیتیں پڑھیے. حضور جب معراج کے سفر سے واپس آئے ہیں, وہ جبرائیل وہیں سامنے موجود تھا, انتظار کر رہا تھا. عزیزان گرامی, اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, جب جبرائیل آدم کے لیے صحیفہ لایا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کہاں سے چلا ہوگا؟ سدرہ سے آگے تو جا نہیں سکتا. سدرہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. سدرہ سے چلا ہوگا, آدم کا صحیفہ لایا, نوح کا صحیفہ لایا, ابراہیم کا صحیفہ لایا, موسیٰ کے لیے تورات لائے, عیسیٰ کے لیے انجیل لائے, داؤد کے لیے زبور لائے. چلے سدرہ سے آگے نہیں جا سکتے. اور ڈیوٹی جبرائیل کی یہ ہے, یہ سید الملائکہ ہے, اللہ کے پیغام اس کے نبیوں تک پہنچاتا ہے. کبھی آیتیں لے کے, کبھی صحیفے لے کے, قرآن کے حکم لے کے جبرائیل چلا سدرہ سے. نکاح کے حکم سدرہ سے, طلاق کے حکم سدرہ سے, صلح کے حکم سدرہ سے, جنگ کے حکم سدرہ سے, نماز کے حکم سدرہ سے.
روزے کے حکم سدرہ سے، حج کے حکم سدرہ سے، زکوٰۃ کے حکم سدرہ سے، وکالت کے حکم سدرہ سے، صید و ذبائح کے حکم سدرہ سے، رمایت و شکار کے حکم سدرہ سے، وکالت کے حکم سدرہ سے، باقی ہر حکم لے کے جبرائیل سدرہ سے چلا ہے۔ علی وہ خلیفہ بلا فصل ہے، اللہ نے علی کی ولایت کا پیغام جبرائیل کی زبانی سدرہ سے بھیجے ہی نہیں، حبیب کو بلایا قوسین پہ اور دنیا کے کان پکڑ کے بتا دیا دیکھو یہ ایسے بلا فصل ہیں، میں جبرائیل جیسی فصل بھی برداشت نہیں کرتا، اللہ جبرائیل جیسی فصل برداشت نہیں کرتا، تو جاؤ مسلم فصلیں لیے پھرتا۔ مولا کائنات بلند تر صلوات۔ آپ کے درمیان کسی ممبر پہ اسی علاقے میں 40 سال ہو گئے کہ خدمات کرتے ہوئے، وہ بچے جن کے کان میں میں نے اذان پڑھی وہ آج خود بچوں والے ہیں۔ تو دو چیزیں میں کہا کرتا تھا مگر اب نہیں کہتا، دو وہ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا، اتنی دیر مولا کی خدمت کی، ذاکری کی، مگر میں کہا کرتا تھا جس ملک کا نام برطانیہ ہے یا جسے آپ یورپ کہتے ہیں، اس میں مجھ سے بڑا ذاکر نہیں تو، اور میں نے اتنی دیر خدمات کی ہیں، ذاکری کی ہے، نہ کسی پہلے پڑھنے والے سے گھبرایا ہوں، نہ کسی بعد میں پڑھنے والے سے نہ بعد میں پڑھنے والے سے مرعوب ہوا ہوں، نہ پہلے پڑھنے والے سے گھبرایا ہوں، مگر اب نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب اس لیے نہیں کہتا کہ جب تک میرے دائیں بائیں میرے ساتھ کے مولوی تھے تو اس وقت میں کہتا تھا میں سب سے بڑا ذاکر ہوں، مگر اب اللہ کا فضل ہے، ہم پہ اللہ نے انعام کیا، جب تک مولوی تھے اس وقت تک میں کہتا رہا، اب اللہ کے فضل سے آیت اللہ حضرات یہاں موجود ہیں تو وہ تو ہمارے لیے احترام کی جگہ ہیں، وہ تو ہمارے لیے ان کا سایہ اللہ سلامت رکھے، وہ تو ہمارے لیے۔ اب یہ ہے کہ جب ہیوی ویٹ آ جائیں تو پھر سروہات پڑھ لیں۔ دوسری بات میں یہ کیا کرتا تھا کہ اگر وقت تھوڑا بھی ہوتا تھا، میں کبھی کسی کے ساتھ وقت کے معاملے میں نہیں جھگڑا ہوں، میرا کوئی کسی سے نہیں ہوا کہ آپ مجھے تھوڑا وقت کیوں دیتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا تھا تھوڑا وقت ہے اس کا فکر نہیں، تھوڑے وقت میں بہتا پڑھ لینے پہ تو کوئی پابندی نہیں، تھوڑے وقت میں بہتا پڑھ لینے پہ، مگر اب یہ ہے کہ یہ جو صحت اور عمر ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اب اس سپیڈ پر سے اگر پڑھوں تو پھر زیادہ ایک صلوات پڑھ لیں صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اب یہ ہے، اب لطف اٹھانا آپ کا کام ہے، اب آپ کے وقت کے اندر پڑھتا ہوں اور اپنی اوقات کے اندر پڑھتا ہوں، صلوات پڑھ لیں۔ فرمائیں گا آپ حضرات نے، اللہ نے علی کی ولایت کا پیغام جبرائیل کی زبانی سدرہ سے بھیجے ہی نہیں، بلکہ اپنے حبیب کو کعبہ قوسین پہ بلا کے فرمایا یہ وہ بلا فصل ہے، میں جبرائیل جیسی معصوم فصل برداشت نہیں کرتا۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ گیا، دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے حکم ہوا، یا علی یا رسول اللہ آپ نے وہ کام کر دیا، بلے پہنچا دیا، مگر ان لم تفعل کچھ ہاتھوں سے بھی کرنا ہوگا۔ اب آپ میری طرح متوجہ رہیں گے، کچھ ہاتھوں تفعل اس کے معنی تو عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا۔ کتاب کا نام ہے مسند ابو داؤد 83، صفحہ نمبر اس کا 23 ہے، 23 پہ لکھا ہے، اور ابن کثیر بیانی خود فرماتے ہیں پیغمبر نے سلمان کو حکم دیا، سلمان میرا وہ تبرکات والا صندوق پیش کرو۔ اس نے وہ صندوق پیش کیا، پیغمبر نے کھولا، اس میں سے ایک امامہ نکالا اور میرے سر کے اوپر پیغمبر امامہ باندھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا امامہ بنتا ہے جب تو سارے پیچ اس طرف سے اس طرف جاتے ہیں، یوں جاتے ہیں، مگر ایک آخری پیچ جو تکمیل امامہ ہوتا ہے جسے نماز کے دوران لوگ تحت الحنک کر لیتے ہیں، وہ اس طرف آتا ہے واپس۔ پیغمبر نے علی کے سر پہ جب امامہ باندھا،
آخری پیچ واپس لے کے آ رہے تھے جو اکمال و اتمام امامہ ہوتا ہے. اوپر سے آواز آ رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے پیغمبر تو نے علی کے سر پہ امامہ تمام کر دیا, ہم نے تیرا دین تمام کر دیا. علی کے سر پہ امامہ تمام کر دیا, ہم نے تیرا دین ہی تمام کر دیا. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. جب پیغمبر یہ فرما رہے تھے, ہماری اگرچہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے مگر روحیں ہماری بھی وہیں کہیں سے عالم ارواح سے حاضری ہم نے بھی دی. اللہ کا پیغمبر فرما رہا تھا اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. اور ہماری روحیں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ انا مولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں. ہماری روحیں پکار پکار کے کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ. اگر پیغمبر یہی کہہ کے چپ کر جاتے تو ہم بھی کلمہ اتنا ہی پڑھتے, مگر اللہ کے رسول نے کہا اللہ مولائی, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے کہا انا مولا المومنین, ہم نے بے ساختہ کہا محمد الرسول اللہ. مگر حضور رکے نہیں فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ہمارے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ دین, لا الہ الا اللہ دین ہے, محمد رسول اللہ دین ہے. مگر کامل تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ ساتھ, کامل تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ ساتھ مل جائے. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, پیش کرنا میرا کام ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ غدیر ہمارے خزانے کی قیمتی ترین اور چمکدار ترین موتی ہے. اس لیے مجھے رب کعبہ کی قسم, اگر پیغمبر کی ساری امت غدیر میں گڑبڑ نہ کرتی, غدیر کو غدیر کی طرح سمجھتی, غدیر کی طرح مانتی, کوئی جھوٹا نبی دعوی نبوت نہ کرتا. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد, محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی, محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ. آج آپ نہیں دیکھتے ہر سال جلسے ہوتے ہیں, یہ ختم نبوت کے سلسلے میں جلسہ, یہ ختم زمانہ گزر گیا. انہوں نے جب کیا اپنی نبوت کا دعویٰ, اب انہوں نے اپنی قوم بھی بنا لی, اپنا سب کچھ بنا لیا. وہ ایک باقاعدہ ایک جماعت کی صورت میں دنیا میں دکھائی دیتے ہیں, مگر موقع کس نے دیا؟ تم نے غدیر کو جھٹلایا, لوگوں نے تمہارے مذہب کو. علی ولی اللہ سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. قوم نے دو نقصان کیے علی ولی اللہ کو چھوڑ کے, ایک اپنا نقصان کیا, ایک دین کا نقصان کیا. دین کا تو یہی نقصان, اگر علی ولی اللہ پہ متفق ہو جاتے, کوئی جھوٹا نبی دعوی نبوت نہ کرتا. یہ تو دین میں رکھنا پڑا, گنجائش دے دی کسی کے لیے کہ وہ دعویٰ کرتے پھریں اور نبی ہونے کا اعلان کرتے پھریں. اور اپنا نقصان جو کیا وہ بھی سن لیں. حضور فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. اگر ساری دنیا محبت علی پہ جمع ہو جاتی, اللہ دوزخ کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ ساری دنیا محبت علی پہ جمع ہو جاتی. ایسا اوقات لوگ بڑی سادگی سے, اور میں عرض کروں بڑا زمانہ ہو گیا, یہ ہم ہی اسے کہتے آئے, یہ ہاتھ کھول کے پڑھنے کہاں لکھا ہے قرآن میں بتاؤ, یہ رونا پیٹنا کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں بتاؤ, یہ آپ کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹی یہ کہاں لکھا ہے قرآن. سب چیزیں ہم سے ہی پوچھتے چلے آئے. ہمارے لوگ بیچارے جواب دیتے رہے, مگر میں سمجھتا ہوں اب ہمیں بھی کچھ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے. اب اس طرح یہ طرفہ ڈرائیو نہیں چلے گا. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, جہاں جہاں تک آواز پہنچ گئی. کہتے ہیں علی ولی اللہ قرآن میں دکھا دو. میں کہتا ہوں یہ اذان روزانہ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. جمعے کے دن 6 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. ذرا قرآن مجید کھولیے, وہ بتائیے اذان کہاں لکھی ہے.
دکھائیے اذان کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ تو رسول نے بتا دی. چلیے رسول نے بتا دی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کس پارے میں لکھا ہے, کس رکوع میں لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی رسول نے بتا دیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات کس پارے میں لکھا ہے, کس رکوع میں لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی رسول نے بتا دیا. 6 کلمے کہاں لکھے ہیں؟ یہ بھی رسول نے بتا دیے. 20 رکعت نماز تراویح کہاں لکھی ہے؟ یہ بھی رسول نے بتا دیا. پنجابی میں نکاح ٹھیلوں سے طلاق یہ کس رکوع میں لکھا ہے؟ یہ بھی رسول نے بتا دیا. 11ویں 13ویں کا ختم یہ کس رکوع میں لکھا ہے؟ یہ بھی رسول نے بتا دیا. مردہ غیروں کا دعائیں اپنے گھر والوں کے لیے یہ کس رکوع میں لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی رسول نے بتا دیا. تمہیں اتنا لمبا دین دے گیا رسول, ہمیں کچھ نہ ہوا. اگر ہمیں علی ولی اللہ دے گیا تکلیف. سب نے بیعت کی, علی ابن ابی طالب کی, سب نے 3 دن تک قافلہ رکا رہا اور ہر ایک بیعت کرتا جاتا تھا, سلام کرتا جاتا تھا. مستورات کے لیے پیغمبر نے یہ اہتمام کیا, ایک ٹب میں پانی رکھا اور کہا ہر بی بی توجہ رہے اس میں ہاتھ ڈالے, علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرے, یہ اس کی طرف سے بیعت ہوگی. سب سے پہلے جناب زہرا نے اس میں ہاتھ صلوات پڑھنے بلند بہت زیادہ وقت لوں آپ حضرات کا, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. میں آج آپ کو معلوم ہے 7ویں رات ہو گئی محرم کی اور باب مصائب یہاں سے دور نہیں ہے. دین جب چاروں طرف سے اس پہ حملے ہو رہے تھے اور دین فریادیں کر رہا تھا, یا حسین سن رہے تھے یا حسین کے گھر کے بچے سن رہے تھے. آج کی تاریخ کو ہمارے عزا خانوں میں ماتم ہوتا ہے امام حسن کے یتیم پر. آج جناب زہرا کو پرسہ دیا جاتا ہے اس کے یتیم پوتے کا. آج ماتم ہوتا ہے اور زیارت ہوتی ہے شہزادہ قاسم کی. عزیزو اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھے آپ. ایک بیوہ خاتون کی زندگی جو ہے وہ اجڑے ہوئے باغ کی طرح ہے. اس باغ کے درخت جو ہیں ان کی شاخیں شگوفے جل گئے ہوں, پھول پھل جل گئے ہوں, جلے ہوئے درخت کی طرح اس کی مثال ہے. اور اگر اس کی گود میں کوئی بچہ ہو تو وہ ساری اپنی زندگی اس بچے پہ قربان کر دیتی ہے. اب امیدوں کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے. جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس خاتون کی امیدیں بھی بلند ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کے مصائب بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں عزیزو. اور جب وہ بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے اب تو اس کی ماں سوچتی ہے میرے غم کے دن ختم ہونے کے قریب. میرے غم کے دن ختم ہونے کے قریب ہیں. 13 سال کے بچے کی ماں سوچتی ہے بس کچھ ہی عرصہ بعد اس کی شادی کروں گی, اس کا گھر بساؤں گی, اسے دولہا بناؤں گی, اس کی بیوی لاؤں گی. وہ سارے جو دل میں ارمان ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے جس کی صورت میں اس بیوی کے سامنے آتے ہیں. جگر تھام لیجئے, وہ وقت آ گیا. ابھی 13 سال ہی کو پہنچا تھا یہ شہزادہ کہ اسلام نے جب اپنی بے کسی اور مدد کے لیے آواز بلند کی تو ایک آواز تھی جو امام حسین کی آواز تھی, نانا کے دین جب تک موجود ہوں فکر نہ کر. اسے محسوس کر رہے تھے یا امام کے بچے, امام کے خاندان کے بچے بھی محسوس کر رہے تھے. عزیزان گرامی اب انداز بدل گیا. آپ نے سنا اور ہزاروں ہزار مرتبہ سنا, شب عاشور میرے امام نے چراغ گل کر کے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. مقتل والا لکھتا ہے تیرا جانا تو کسے تھا,
वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो भी अपने पंजों पे खड़े हो गए कि हमारा छोटा और बच्चा होना कहीं हारिज ना हो जाए, शहादत के रास्ते में रुकावट हमारा बचपना न बने, हमारे छोटे कद और बचपना हमारी शहादत के रास्ते में रुकावट न बने। अजीजों, जब कोई ना गया, इमाम फरमाते हैं जाओ चले जाओ, इन्हें मुझसे काम है, और अगर इस तरह जाने में शर्म महसूस कर दो, एक एक अहले बैत का बादामन पकड़ो बच्चों का, और जाओ और जाके कहो कि हम आए मगर अहले बैत को भी बचा के ले आए। सबसे पहले जो जवाब इमाम की खिदमत में पेश किया गया, ऐ फर्जंदे रसूल, क्या तुझे छोड़ के जीने के लिए जाए? मसाल पड़ गया, जिंदा रहने के लिए तुझे छोड़ के चले जाएं? ऐ फर्जंदे रसूल। अजीजों, जब ये बात सुनी ना, शहजादा कासिम ने अपनी माँ के पास आया और आके कहता है, अम्मा, चचा ने तो चचा अब्बास और अली अकबर तक को कहा है कि चले जाइए, हम किस शुमार और कतार में हैं? अम्मा, मैं शहादत के लिए बेचैन हूँ, मगर चचा तो अब्बास और अली अकबर को भी कह रहे हैं। शहजादी कहती है, तवज्जो रहे आप हज़रात की, जनाब उम्मे फरवा कहती है, बेटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे जरूर इज़्न मिलेगा। शहजादी ने पैगाम भेजा, उम्मे फरवा ने पैगाम भेजा, मौला, क्या ये मेरा कसूर है कि मैं बेवा हूँ? अगर आज मेरे सर पे भी तेरे खामन का साया होता, यानी हसन मौजूद होते, तो इंचार्ज वो होते, आप मोहताज इजाजत होते। क्या ये मेरा कसूर है कि मैं बेवा हूँ? आप मेरा करबला में हिस्सा शामिल न करेंगे, आप मेरे बच्चे को इजाजत न देंगे। अजीजों, मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए, इमाम की आंखों में आंसू आए। शहजादा कासिम रोते हुए माँ के पास आए और ये आंखों से जुमला आके कहते हैं, अम्मा अब चुप हो जाओ, अब फिक्र न कर, अब मुझे इजाजत मिल जाएगी, मुझे याद आ गया, मुझे इजाजत मिल जाएगी। मगर बेटे, कैसे इजाजत मिलेगी? अम्मा, मुझे याद है मेरे बाबा ने मुझे सीने पे बिठा के तावीज़ दिया था, जब खुद वो खून की उल्टियां कर रहा था। एक तावीज़ मुझे दिया था और कहा था, बेटा जब मुश्किल तरीन वक्त हो खोलना। अम्मा, इससे मुश्किल वक्त और कौन सा आएगा? मैं वो तावीज़ खोलता हूँ। तावीज़ की एक ही तय अभी खोली थी कि उस पे लिखा हुआ मिला, बेटे तुम इसे करबला में खोलोगे। हम भी तावीज़ बांधते हैं मगर जिंदगी के लिए, बचाव के लिए। इस तावीज़ के सामने लिखा था, बेटा तुम इसे करबला में खोलोगे। अब जब उसे खोला, फिर तावीज़ न था, भाई का पैगाम था, भाई के नाम। कासिम की सिफारिश थी इमाम की खिदमत में। अज़ीज़ा ने गिरामी बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। शहजादा कासिम अपनी अम्मा से कहते हैं, अम्मा आप तू बैठ जा, मैं जाता हूँ, मुझे जरूर इजाजत मिल जाएगी। अब जो शहजादा कासिम आए, क्या देखते हैं, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, रुक गए, खड़े हो गए। आपने जुमला सुन लिया, आपने लफ्ज़ सुन लिया जो मैंने पढ़ा। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, कासिम के कदम रुके और दिल में ये ख्याल आया, चचा नमाज पढ़ रहे हैं और ये तो वो नमाजी हैं, तीर खिंच जाएगा, तीर खिंच जाएगा, मगर इन्हें पता न चलेगा। अब मैं कैसे इमाम की तवज्जो किस तरह हासिल करूं? फिर दिल में ख्याल आया कि तीर खींचने से तो इन्हें नमाज में पता न चलेगा, लेकिन अगर कोई साइल आ जाए, अगर कोई साइल आ जाए और आके कहे, या अलाम बिल्लाह, साइलों का अला बाबे का, तेरा साइल है जो तेरे दरवाजे पे खड़ा है। कासिम को याद आया, साइल बन जाइए, इमाम की तवज्जो मिल जाएगी। इमाम ने जल्दी नमाज तमाम की, कासिम की तरफ लपके 13 साल के भतीजे को सीने से लगाया और कहा, क्यों बेटे, चचा से कौन सी कमी हो गई? तू खुद को साइल कह रहा है, कौन सी कमी हो गई? चचा मुझे इजाजत दीजिए। किसकी इजाजत? मौला मुझे मरने की इजाजत। बेटे मौत को कैसे पाते हो? कहता है आज मौत को कैसे पाता हूँ?
احلی من العسل، وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ عزیزو جب کہنا آج موت کو شہد سے بھی شیریں پاتا ہوں، مولا کیا میرا نام کربلا کے شہیدوں میں نہیں؟ امام فرماتے ہیں بیٹا تو رہ گیا تیرے ساتھ، کربلا کے شہیدوں میں تو علی اصغر کربلا کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب تو قاسم تڑپ گیا، چچا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آئیں گے؟ خیموں میں آنے والے تو تھے مگر ابھی نہیں، کہا آئیں گے تو صحیح، مگر اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ عزیز و جگر تھام لیجئے، قاسم کو اجازت ملی۔ قاسم کو میرے ماں فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اپنی ماں سے وعدہ کر آؤ، ماں سے رخصت کر آؤ۔ قاسم آئے ماں کا سلام کر کے کہتے ہیں ماں چچا نے مجھے اجازت دے دی۔ بی بی نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک عبا نکالی اور شریکت الحسین سے کہا یہ تیرے بھائی حسن کی عبا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے اڑا دو۔ زینب نے وہ عبا بھتیجے کے کندھوں پہ ڈالی، ایک امامہ نکالا اور امام کی خدمت میں لائے اور کہا یہ تیرے بھائی کا امامہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے امامہ پہنا دو۔ عزیز و امام امامہ بھی باندھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امامہ مکمل ہوا، قاسم چلے۔ عزیزان گرامی جگر تھام لیجئے، قاسم جب جا رہے تھے، مقتل والا لکھتا ہے جب کوئی چلتا تھا امام جب اسے رخصت کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، مگر جب قاسم کو رخصت کر رہے تھے جی بھر کے روئے، جی بھر کے روئے، کبھی گلے لگا کے روئے، کبھی پیشانی چوم کے روئے، کبھی بائیں میں گلے میں بائیں ڈال کے روئے، سینے سے لگا کے روئے۔ اور عزیزو آپ نے سنا قاسم جب گئے ہیں صرف کرتا پہنے ہوئے تھے، کرتا پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے جب علماء سے پوچھا ہمیں بتایا گیا کہ عرب میں اس عمر کے بچوں کے لیے زرہ بنتی زرہ نہیں بنتی تھی، اس عمر کے بچے زرہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ سوار جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے رکاب میں پیر رکھ کے سوار ہوتا ہے۔ قرآن دیکھیے میرے سر کے اوپر، یہ رکاب پہ پیر رکھ کے گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، عباس نے گود میں لیا، عباس نے گھوڑی میں لیا، گود میں لیا، شہزادے کو زین پہ بٹھایا، زین شہزادے کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچے، اور وہ حلقہ جس میں رکاب معلق ہوتا ہے اس حلقے میں شہزادہ قاسم نے اپنے پیر رکھ لیے، میدان کی طرف چلا۔ جو ہاشمی ابھی موجود تھے سب قاسم کی لڑائی دیکھنے کے لیے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ قاسم کے مقابلے میں ارزق کا ایک بیٹا جو آیا، عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام فرماتے ہیں غازی روتے کیوں ہو؟ مولا یہ بدبخت جو ہے یہ سیر و سیراب ہے، میرا یتیم بھوکا اور پیاسا ہے، 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا ہے میرا، اور یہ جوان ہے جبکہ میرا 13 سال کا بھی بچہ ہے۔ امام فرماتے ہیں غازی فکر نہ کر، ارے بات کرنے میں دیر لگتی ہے۔ قاسم نے اسے جہنم پہنچانے میں کوئی دیر نہیں کی، وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا دوسرا بھائی سینے الٹتا ہوا آیا۔ حضرت عباس اب کہتے ہیں مولا قاسم کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے، یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا اور شجاع ہے۔ امام فرماتے ہیں غازی حوصلہ کر۔ حضرت قاسم نے ارزق کے دوسرے بیٹے کو بھی جہنم پہنچایا، اس کا تیسرا بیٹا آیا۔ غازی کہتے مولا یہ تو اس سے بھی شجاع ہے، اس کے قاسم کے لیے دعا کیجئے۔ قاسم نے تیسرے بھائی کو بھی فی النار والسقر کیا۔ اب جب اس کا چوتھا بیٹا آیا غازی نے اب بھی حسب معمول کا مولا اپنے یتیم کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے۔ عزیزو جب چاروں واصلے جہنم ہو گئے اب یہ ارزق
मस्त हाथी की तरह आया और गर्राता हुआ आ रहा है, झूमता हुआ आ रहा है, आस्तीनें उलटता हुआ आ रहा है। अब्बास कहते अब तक तो कहते रहे मौला दुआ कीजिए, अब कदमों पे हाथ रख कहते मौला अब दुआ न कीजिए, अब मुझे इजाजत दीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे इजाजत दीजिए। मौला ने अब्बास के कंधे पे हाथ रखा। अब्बास फिक्र न कर, तेरा भतीजा ये हसन का बेटा है। अरे अभी आसमानी मखलूक हसन की शुजाअत देख रही है, हसन के हमले मुनाजा कर रही है। अजीजा ने गिरामी कासिम इस तरह लड़ता रहा। जालिम ने पुकार के कहा ये हाशमी तलवार है जो बेनियाम है, ये हसन का शहजादा है। आपने नहीं देखा जब खेमे से निकल रहा था दुश्मन के फौजी कह रहे थे यूं लगा जैसे चांद निकला हो। सोचिए सैयदो गैर सैयदो, जिस कासिम को दुश्मन के फौजी चांद कहते हो माँ उसे क्या कहती होगी। अरे तुम देख नहीं रहे ये हसन का बेटा है, ये हसन की तलवार है जो चल रही है। इस तरह कामयाबी न होगी, इसे धोखे से मारो। अजीजो जिगर थाम लीजिए, मैं भी सही है कलेजा फटता है। जालिमों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। कासिम ने भी तलवार चलाना शुरू की। जब आवाज आई कि धोखे से मारो तो क्या किया? क्या कासिम तू शुजाअत दिखा रहा है, खैमों में आग लग गई, खैमों में आग लग गई। तेरी फूफियां खैमों से बाहर निकल रही है। अजीजों कासिम जो मुड़े खैमों की तरफ देखा, बाग मोड़ी, जालिम ने पहलू पे वार किया। वो ढेला जो था तस्वीर से गुजर के दिल तक पहुंचा। कासिम के हाथ बुलंद थे, एक हाथ में तलवार थी, एक में घोड़े की लगाम थी। घोड़े की लगाम भी छूट गई और तलवार भी छूट गई। कासिम रकाब में पैर थे ही नहीं, सीन से निकल गए। कासिम जब बुलंद हुआ, हर गिरने वाले ने कहा मौला मैं गिर रहा हूँ, आका मैं गिर रहा हूँ, मेरे इमाम मैं गिर रहा हूँ। कासिम जब लेदों पे बुलंद हुआ, मौला कहा नहीं, चचा नहीं कहा। कासिम इतना छोटा कहता है अम्मा मैं गिर गया। गिर गया। अम्मा तो फौरन सजदे में गई और जाके कहते मौला ये कुर्बानी कबूल कर। मेरे इमाम हस्बे मामूल चले मगर बहुत तेज आए, मगर मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूँ। कलेजा फटता है, जिगर रूह को आता है। कासिम के बाद जब पहुंचे अजीजो जालू हो हिरबन हिरबा, बाकी शहीद हो के कुचले गए हैं घोड़ों में, घोड़ों की टापों से पामाल हुए हैं। कासिम वो क्या पहला शहीद है जो पहले पामाल हुआ, बाद में शहीद हुआ। इमाम जब कासिम की लाश के टुकड़ों पे पहुंचे, देर हो गई, चले थे कासिम, आए तो तकसीम हो चुका था, मौला का भतीजा तकसीम हो चुका। मुझे मेरी एक बेटी ने फोन किया, ये मैं 2 जुमले उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो जो आपकी मेरी तरफ रहे 2 जुमले मैं उस बेटी के लिए पढ़ रहा हूँ जिसने मुझे फोन किया। अजीजों बाकी लाशें इमाम ने उठाई, मगर कैसे? कोई हाथों पे उठाई, कोई कंधे पे उठाई, किसी को सीने से लगा के रख गए। हाय मैं फिदा, मेरे माँ और बाप फिदा। कासिम की लाश न हाथों पे उठ सकी, न कंधे पे उठ सकी, न सीने से लगाई जा सकी। इमाम ने चादर बिछाई, कुछ कासिम यहाँ से लिया, कुछ कासिम
قاسم یہاں سے اٹھایا، کچھ قاسم یہاں سے لیا، چادر کی گٹھڑی بنائی، اپنے سامنے رکھ کے خیمے کی طرف چلے۔ جگر تھام لیجئے، جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے نا، جناب زینب بابِ خیمہ پہ موجود تھی۔ امام فرماتے ہیں بہن زینب، بہن زینب یہ لے لو اور فروا کو نہ دکھا، فروا کو نہ دکھانا، یہ لے لو اور گنجِ شہداء میں رکھ دو، فروا کو نہ دکھانا۔ فروا زینب کے عقب میں تھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا مجھے اتنا کمزور بھی نہ سمجھیے، میں اپنے بیٹے کی لاش کا خود استقبال کروں گی۔ میری وہ بیٹی بھی سنے اور آپ بھی سنے، جناب زینب نے وہ گٹھڑی فروا کے سپرد کی۔ اب میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے، جگر منہ کو آتا ہے۔ بی بی نے وہ گٹھڑی کھولی، جب ان ٹکڑوں پہ نظر گئی ہوگی، اللہ کے لیے مجھے بتائیے یہ کہا ہوگا میرے نوجوان، میرے دولہ، میرے شہزادے، میں نے تو اتنا بنا کے بھیجا تھا، میں نے تو دولہ بنا کے بھیجا تھا، اور تیری لاش کے ٹکڑے آ گئے۔ عزیزوں مجھے رب کعبہ کی قسم ایسا ماں نے کچھ نہیں کہا۔ بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے امام کی طرف دیکھ کہتی ہے کتنا سچا ہے میرا امام، کتنا سچا ہے میرا امام، جو کہہ رہا تھا اے فروا تیرے بیٹے کی شہادت کو سب سے زیادہ مقبولیت ملے گی، سب سے زیادہ مقبول ہوگی تیرے بیٹے کی شہادت۔ کتنا سچا ہے میرا امام۔ بس آخری فکرہ اگر برداشت کر سکو ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ گنجِ شہداء میں لاش رکھوائی، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کی لاش بھی آ گئی، علی اکبر کی لاش بھی آ گئی۔ بس پہلو میں ایک طرف علی اکبر کی لاش تھی، ایک طرف قاسم کی لاش تھی، ایک طرف 18 سالہ بیٹے کی لاش تھی، ایک طرف 13 سالہ بھتیجے کی لاش تھی، ایک طرف شبیہ پیغمبر کی لاش تھی، ایک طرف تصویر حسن کی لاش تھی۔ امام نے اپنا ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش کی ٹکڑوں پہ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے اللہ حسین غریب ہو،